بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کچھ پاکستان کے موجودہ حالات پہ بات ہو جائے۔ دیکھیں، دنیا میں یعنی کہ کہیں بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوں وہ عوام کا اور ملک کا یعنی کہ بالکل خیال نہ رکھے۔ دیکھیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، ہم یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عوام کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حکمران سب سے پہلے وہ تکلیف دور کرتے ہیں۔ یہ سڑکیں نہیں بناتے، یہ پل نہیں بناتے۔ یہاں آ کر دیکھ لیں، وہی پرانے پل، ہاں جہاں بڑی ضرورت ہو وہاں کرتے ہیں، کیوں نہیں، وہاں یہ بناتے ہیں۔ تو یہ پیسہ جو ہے نا، کیونکہ یہ عوام کا ٹیکس ہوتا ہے، اس سے کلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ عوام پہ لگاتے ہیں۔ ابھی یہاں دیکھ لو، تعلیم مفت، ہیلتھ مفت، یعنی کہ صحت کا سارا سلسلہ مفت، ایجوکیشن مفت، یعنی کہ جو بھی چیز عوام کے لیے ہے وہ یہ اس کو عوام کو مہیا کریں گے۔ یعنی کہ جو ریاست کی تشریح ہے کہ عوام کیا روٹی کپڑا مکان ریاست کے ذمہ ہوتی ہے، تو یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، یہاں روٹی کپڑا مکان باقی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ ہم پاکستان میں سوچیں تو اگر آپ کو روٹی صحیح ملے گی تو حکمران یا اوپر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے طاقتور حلقے وہ سوچیں گے کہ ان کی روٹی چھین لو۔ اگر آپ کے پاس چھت کا کوئی انتظام ہوگا صحیح، تو وہ آپ کی چھت چھیننے کو سوچیں گے۔ یعنی کہ نہ آپ کو وہ روٹی دیں گے، نہ کپڑا دیں گے، نہ مکان دیں گے، ہاں وہ چھیننے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ابھی دیکھو نا، یہ جتنے بھی ٹیکس لگتے ہیں یہ کون پے کرتا ہے؟ عوام، غریب عوام۔ اوپر کوئی پے نہیں کرتا، کیونکہ ان کو تو سب سہولتیں فری ہیں۔ ان کی بجلی فری، ان کا رہنا سہنا مرنا جینا پڑھنا، ان کے بچوں کے بچوں کا، وہ تو نسل در نسل ان کا تو سب کچھ فری ہے۔ تو یہ کون ادا کرتا ہے؟ غریب عوام۔ بجلی کا بل کون دیتا ہے؟ عوام۔ گیس کا بل کون دیتا ہے؟ عوام۔ پٹرول کون استعمال کرتی ہے؟ عوام، کیونکہ ان کا پٹرول بھی فری ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو بھی ٹیکس ہے یہ آپ پہ لگتا ہے، ان پہ ٹیکس کو نہیں، ان پہ کوئی چیز نہیں، یہ آپ کو سب ادا کرنا ہوتا ہے، پاکستانیوں کو سب ادا کرنا۔ ہاں، ان کی عیاشی میں اگر کوئی کمی آئے تو وہ پھر ٹیکس اور زیادہ کر دیں گے، کیوں؟ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ابھی دیکھو نا، ایک غریب، میں سن کے حیران ہوا کہ جو ایک پنکھا چلاتا ہے اور ایک بلب رات کو، اس کا بل ہے 13,000۔ وہ غریب کدھر سے لائے گا 13,000؟ وہ اس کی تو کمائی 13,000 نہیں، وہ بیچارہ صرف بجلی کا بل دے گا، باقی بچوں کا کھانے پینے کا، دوائی کا، تعلیم کا، یہ وہ کیا کرے گا؟ یعنی کہ بالکل ذرا بھی اوپر بیٹھے ہوئے جو ہے نا، وہ عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ وہ غریب کیسے۔ ہاں، زبانی کلامی وہ وہاں سے تقریریں کریں گے۔ جیسے میں سن رہا تھا اس وقت میاں صاحب لنڈن میں تھے، تو عمران خان کے زمانے میں نا 2 روپے بجلی کا یعنی کہ ریٹ بڑھا، تو میاں صاحب کی وہ تقریر تھی کہ وہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں کہ بجلی 2 روپے مہنگی ہوئی ہے۔ ابھی میاں صاحب کو یہاں آئے ہوئے ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ہے، اور اس کا بھائی حکومت کر رہا ہے۔ ابھی دیکھ لے، پوچھ لے ان سے کہ میرے بھائی، یہ میرے یہاں رہنے میں کہ کتنی بجلی مہنگی ہوئی ہے؟ میرے حساب سے کم از کم 50 سے 60 روپے۔ وہ 2 روپے خون کے آنسو روتے تھے میاں صاحب، ابھی یہ 50-60 روپے کیا کرتے ہو؟ یعنی کہ
بھائی سے پوچھو نا کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. باقی اور بھی دیکھ لو، مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ رکھی ہے. عوام بھی، یعنی کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ عوام بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکے. دیکھیں اگر ہم ایک قوم بنتے، جیسے قائد اعظم کا یعنی کہ پاکستان کو بنانے کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ، یعنی کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. چلو ٹھیک ہے، 47 میں یہ ہوا کہ ہندو سے مسلمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے. وہ بھی مسلمان بیچارے علیحدہ کیا ہوا، مسلمان تقسیم ہو گئے. کچھ مشرقی پاکستان چلے گئے، کچھ مغربی میں آ گئے، کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ بنگلہ ادھر چلے گئے سری لنکا، کچھ بھوٹان، یعنی کہ مسلمان تقسیم ہو گئے. تو پاکستان چلو جو بھی بن گیا تھوڑا سا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ ایک نظریے کے تحت پھر کام کرتے کہ بھائی ہم مسلمان جو ہے نا یہ اکٹھے رہ گئے. پھر یہ آگے دو ہو گئے، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. یعنی کہ ہم وہ نظریے کو بھی ہم نے دفن کر دیا. سوچیں یعنی کہ وہ نظریہ کدھر گیا کہ ہم اکٹھے رہ سکے. اور پھر سب سے بڑا ظلم جو ہوا تھا نا، جب میرے دوستوں پاکستان بنا تھا نا، تو بنگالیوں کا اس میں بڑا شیئر تھا. سب سے زیادہ بنگالیوں نے محنت کی تھی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں کے سب سے پہلے وزیر اعظم سہروردی ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا. تو دیکھیں جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے پاکستان بنایا، ہم نے ان کو ہی پاکستان سے بھگا دیا. ان کو بولا جاؤ تم جا کر، یہ ہماری انٹیٹی ہے، ہم یعنی کہ اس کے مالک ہیں، تم اپنا نیا ملک بنا لو. تو ان کو ہم نے مجبور کیا، وہ بنگلہ دیش بن گیا. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم کو کہتے کہ تم جاؤ بھائی، تم اپنا بناؤ، پاکستان تو ہمارا ہے. لیکن ہم نے یہاں تک حالات کر دیے کہ وہ مجبور ہو گئے، ان کو اپنا ملک بنانا پڑا. یہ بالکل ایسے ہی سمجھو کہ ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں، بھائی ہیں، سب رہتے ہیں. تو باپ فوت ہو گیا، تو بھائیوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس میں سے جو ذرا طاقتور بھائی تھا نا، اس نے باقی سب کو باہر نکال کے پھینک دیا. اس نے بولا جاؤ یہ گھر میرا ہے، تم جو لوگ جا کر اپنا اپنا گھر بناؤ. بالکل اسی طرح یہ ہوا بنگلہ دیش اور پاکستان کا بھی. تو وہ دو نظریہ بھی دفن ہو گیا. پھر ہمارا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. 76 سال ہو گئے ہیں، وہ بیچارہ یعنی کہ ترس رہا ہے کہ کب مجھے نافذ کرو گے. نافذ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ آج اگر اسلام نافذ ہو جاتا ہے تو 76 سال تھے یہ جو کرسیوں پہ، کسی قسم کی بھی کرسی ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والے سب سے پہلے یہ یعنی کہ کٹہرے میں آئیں گے. تو اس لیے یہ پاکستان میں اسلام تو لائیں گے نہیں کہ بھئی ہم اسلام لائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم آگے آئیں گے نا، ہم پکڑے جائیں گے. تو اس لیے اسلام کو تو یہ قریب بھی نہیں آنے دیتے. بس وہ مطلب ہی رہ گیا ہے، باقی کو نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں اللہ کا قانون ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہوتی، تو دیکھنا تھا یہ ملک ایک جنت تھا. پاکستان میں کیا نہیں، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے. اس کی معدنیات دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے. سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، کوئلہ ہے، ہر قسم کی معدنیات ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم نے باہر کی کمپنیوں کو دیے ہوئے ہیں، اور ان کے فائدے کون اٹھاتے ہیں؟ یہ کرسیوں والے. یعنی کہ غریب عوام کو کچھ نہیں ملتا. تو ابھی دیکھو صوبے آپس میں یعنی کہ مرکز اور صوبہ ٹکرا رہا ہے. کے پی کے کچھ کہہ رہا ہے، بلوچستان کچھ کہہ رہا ہے. تلے سندھ والے تو خاموش ہے نا، کیونکہ وہ کیا بولتے ہیں 50-50 ہے نا، کبھی وہ حکومت میں تو کبھی حکومت کے باہر. تو سندھ والے تو خاموش. باقی پنجاب ہے تو پنجاب بھی ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، حالات بڑے نازک ہیں. لیکن پاکستانی ماشاءاللہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے اوپر وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے ملک کی.
یہ نیچے عوام بھی جو بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ بھی ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ملک کی، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ دوستو ان سے پوچھو جن کے پاس ملک نہیں ہے ان کا کیا حال ہے۔ دیکھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ جو اسرائیل کا میزائل جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیپل پارٹی کا، پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ کا، یا کون ہے؟ اس نے تو اڑا کے رکھ دینا ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں گھر دیکھنا یہ پیپل پارٹی کا گھر ہے، بلابل ہاؤس ہے، مسلم لیگ ہاؤس ہے، یا سرحد ہاؤس ہے، یا بلوچستان ہاؤس ہے، نہیں، اس نے نہیں دیکھا، اس نے اڑا کے رکھ دینا۔ ابھی کون یعنی وہاں دیکھے غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی تقسیم ہے کہ بھئی یہ اس کا گھر ہے، اس میں آ کر میزائل نہیں گرے گا، یہ اس کا گھر ہے، یہ ہمارے حمایتی تھے، یہ ہمارے نہیں۔ اس وقت وہ میزائل نہ دیکھتا، وہ ہر ایک چیز کو اڑا کر رہتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، میرے اللہ کا بھی یہ قانون ہے کہ جب وہ بھی یعنی کہ عذاب لاتا ہے نا، تو اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ نیک بچ جاتے ہیں اور برے مرتے ہیں، نہیں، اس وقت سارے ہی مر جاتے ہیں، سب کے اوپر آتا ہے، لیکن صرف آگے جا کر فرق پڑ جاتا ہے کہ جو نیک تھے ان کو اللہ یعنی کہ بخش دے گا، جو برے تھے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستانیوں یاد رکھنا، اللہ ناراض ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں روس کے پاس ہمارے سے کئی گنا زیادہ ایٹمی طاقت تھی، ہر قسم کی طاقت تھی، جب ٹوٹا تو ایسے جیسے ریت کے بنائے ہوئے گھر تھے سب بکھر گئے۔ تو یہ ایٹم، یہ وہ دوسری چوتھے طاقت، فوج، یہ چیزیں نہیں بچاتی، جب بھی بچاتا ہے نا اللہ بچاتا ہے۔ تو اللہ کو جب آپ یاد رکھو گے یا اس کے قانون کے مطابق چلو گے تو پھر ہی اللہ یعنی کہ آپ کی مدد کرے گا۔ دیکھو بدر میں اللہ نے کیا کیا تھا، اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے، اور اس نے کہا تھا اللہ نے کہ آگے بھی میں آپ کی مدد کروں گا، اسی طرح سے کروں گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے قانون کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے نا اللہ کا قانون، ہم کیا جانتے ہیں کہ وہ کون سا قانون ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ بھی آپ کو بھولا ہوا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا جو حال ہے نا، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام نافذ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھو نا، میں چند دن ہوئے تو میں سن رہا تھا، یعنی پاکستان کا ایک اینکر ہے میر صاحب، تو میں ان کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے تھنک ٹینک جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 2030 میں ختم ہو جائے گا، لیکن امریکہ اور برطانیہ کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، 2033 میں ٹوٹ جائے گا۔ ابھی دیکھیں یہ ہمارے چینل پہ بیٹھ کر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کہہ رہے تھے، انہوں نے بولا دیکھ لو، یعنی کہ گوگل کھولو دیکھو، ہاں تو باقی وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں کوئی پرواہ ہے کہ بھائی 2030 قریب ہے، 6 سال باقی ہیں، ہم تو سوچتے ہیں ہو جو کچھ ہونا ہو جائے، جیسے وہ مکہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، وہ بعد آ جاؤ تو نہیں تو عذاب آئے گا، تو وہ کہتے تھے لاؤ کون سا عذاب ہے۔ ہم بھی بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ ہمیں یعنی کہ ڈرایا بھی جاتا ہے لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ وہ دیکھو نا کرونا آیا، ساری دنیا میں تبدیلی آ گئی، پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پاکستان پہلے سے بھی یعنی کہ زیادہ بگڑ گیا۔ ابھی دیکھو ساری قومیں جو قرآن پاک میں دیکھو تباہ ہوئی ہیں، ان میں سے کسی قوم میں کوئی ایک غلطی آتی تھی، گناہ آتا تھا تو اللہ تباہ کر دو، وہ سارے گناہ اور ان کو ماڈرنائز کر کے، ماڈرن طریقے سے کر کے، اور باقی دنیا میں جتنے سب غلط کام ہیں، گناہ ہیں، وہ بھی سب اکٹھے کر کے وہ پاکستان میں آ گئے ہیں۔
پاکستان میں ہر وہ برائی ہے جو یعنی کہ سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں دنیا میں نہیں آتی، لیکن وہ بھی پاکستان میں ہے۔ تو اللہ معاف کرے، ایک مسلمان ملک۔ ابھی دیکھو نا، پاکستان میں سب سے بڑی چیز تو ہے کہ آپ کو بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز نہیں ملے گی، یہاں تک کہ کوئی انسان بھی نہیں ملے گا، وہ بھی زبان سے کچھ کہہ رہا ہوگا، دل میں کچھ ہوگا۔ آپ کو ملے گا، گلے ملے گا، لیکن اندر سے پتہ نہیں کیا ہے اس کے۔ تو کوئی ایک بھی ملاوٹ کے بغیر چیز نہیں ہے۔ تو یہ ملاوٹ کون کرتے ہیں؟ آپ لوگ ہی کرتے ہیں نا۔ آپ لوگوں کو اللہ کا خوف ہی نہیں کہ ہم بھائی یہ ملاوٹ کر کے انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اگر ایک یعنی کہ انسان کو ناحق قتل کیا جائے تو یہ سن لو کہ آپ نے ساری یعنی کہ انسانیت کو قتل کیا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہندو کافر مشرک دوسرا، نہیں، اس میں یہ ہے انسان کو۔ تو یہ انسانوں کو قتل نہیں کر رہے، یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں یہ قتل کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسے چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، صبح کیا ہو جائے گا، رات کو کیا ہو جائے گا۔ اور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی عیاشی اور کرسی، باقی ان کو کوئی لین دین نہیں ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے، مر رہی ہے، جی رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، کوئی نہیں۔ دوستو یہ دیکھو، بے موسمی بارشیں، گرمی، سردی، کیا یعنی کہ اضافہ ہو جانا، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کا دین نافذ کرو اور توبہ کرو۔ اگر توبہ کرو گے، اس کا دین نافذ کرو گے، انشاءاللہ پاکستان ایک جنت نظیر ٹکڑا ہے، اور اللہ اس کی پھر حفاظت فرمائے گا۔ ورنہ اللہ کو کسی گند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک انسان بھی دیکھ لو، اگر آپ ایک ٹوکری فروٹ لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے آدھا تقریباً خراب ہے، تو کیا آدھا آپ رکھ لیں گے؟ آپ سارا پھینک دیں گے۔ ایک انسان ایسے کرتا ہے۔ تو جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بھائی اس میں تو اکثریت برائی کی ہے، تو پھر وہ بھی تو ایسے ہی کرے گا نا جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ پھر یہی الٹا دو اس کو، کن فیکون، ہو جاؤ سب کچھ۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ قرآن پاک میں کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں میں فوجیں بھیجوں، مجھے تو ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، میں ارادہ کروں گا، ہو جائے گا۔ تو نہ اس کو مجبور نہیں کرو کہ وہ کسی دن کہہ دے کن فیکون۔ لیکن اس وقت جو حالات جا رہے ہیں نا، وہ بالکل اسی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کو یعنی کہ ہم مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کہہ دے کن فیکون۔ اللہ پاکستان کی اور عوام کی حفاظت فرمائے۔